عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ جو ہوا چلنے والی ہے، ایک ہوا چلیں گی جو میں نے کہا تھا جو ہر مومن کو آئیں گی، اور جو بھی ایمان رکھتا ہوگا مر جائیں گا، یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوں گی. اور یہ واقعات اس ہوا سے پہلے کی ہوں گی شاید، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ایک ہوا چلیں گی وہ بالکل فوراً بعد نہیں، وہ ایک وقفہ ہوگا، ایک عرصے کے بعد ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد لوگ مومن کافر پھر بن جائیں گے اور مومن انتقال کر جائیں گے، کافروں پر قیامت قائم ہوگی. تو یہ واقعہ شاید اس ہوا سے پہلے کا ہوگا جس میں مومنوں کو پتہ چل جائے گا قیامت آ رہی ہے. ٹھیک، تو یہ تھا کچھ باتیں جو قیامت کی ایک علامت جو بڑی ہے، جس کو اگر ترتیب میں دیکھا جائے تو یہ ہوتی ہے چوتھی، پانچویں اور چھٹی. آپ نے فرمایا ایک زمین کا دسنا مشرق، ایک زمین کا دسنا مغرب، ایک زمین کا جزیرۃ العرب. مطلب یہ اتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ تینوں کو آپ نے الگ بیان کیا، 10 میں سے یہ 3 ہیں، مطلب 30% کا قریب اس کی تعداد ان نشانیوں کی اتنی بڑی ہوں گی. واللہ عالم کیا حل کیا اور کیا معاملات اس وقت ہوں گے، اور کس درجے کی، کس پیمانے کا یہ ڈسٹرکشن اور نقصان ہوں گے امت کو، انسانیت کو، ہم بہرحال نہیں جانتے. لیکن چونکہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، غیر فطری، غیر معمولی طور سے بڑی ہوں گی اور ڈسٹرکٹیو ہوں گی. ٹھیک، اس کے بعد جو نشانی آپ نے بیان کی وہ یہ ہے جو کہ 8ویں نشانی ہوں گی. اس ترتیب کے اندر اگر ہم چلے تو 3 ہم نے پہلے دیکھی، معاف کرنا، 3، 4، 5 اور چھٹی یہ ہوگی. 7ویں نشانی ہے کہ دھوئیں کا نکلنا، دھوئیں کا اٹھنا. اب بہرحال یہ دھوئیں کا اٹھنا کیا ہے، یہ معاملہ کیسا ہوگا، اس تعلق سے یاد رکھیے. مکمل طور سے تو ہم بہرحال سمجھ نہیں پائیں گے چونکہ ہم اتنے دور ہیں اس واقعے سے، لیکن جو بات اللہ نے بیان کی قرآن کے اندر، اس دھوئیں کا تذکرہ بھی آیا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، قرآن کی کچھ علامتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے اور بقیہ کا حدیث میں ہے. تو یہ جو علامت دھواں، اس کا تذکرہ قرآن نے کیا اور یوں فرمایا، اور اللہ رب العزت نے تفصیلات بیان کی سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 10 سے لے کر 13، اور فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. اور اللہ نے فرمایا تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لے کر آئے گا، مطلب کلیئر ایک دم سموک ہوگا، دھواں ہوگا جس کو سب دیکھ سکیں گے. آگے فرمایا یخشى الناس هذا عذاب علیم، اور انسانیت سمجھ جائیں گی کہ اللہ کی طرف سے بڑا دردناک عذاب ہوگا لوگوں کے لیے. کون لوگ؟ جو ایمان نہ لائے. پھر فرمایا هذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا عذاب انا مؤمنون. پھر اس کے بعد وہ لوگ اللہ کا جو کافر اس عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اور فرمائیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب کو ہٹا دے، ہم سے عذاب کو ہٹا دے، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں. مطلب ہم اب مسلمان ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے قیامت کی بڑی نشانیوں کے آنے کے بعد کسی ایمان لانے والے کا ایمان بھی کام نہیں آئے گا، اور جو ایمان والا تھا اپنے ایمان کے مطابق اعمال نہ کرتا تھا تو اس کے اعمال نہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کا جو ایمان اس کو کام نہیں آئے گا. تو ایمان بھی ضروری، ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہے. تو ایسے کام نہ آئے گا تو وہ کہیں گے اللہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے، ہم تو ایمان لانے والے ہی تھے اب تجھ پر. اور یہ ایمان لانا ویسا ہی ہے جیسا فرعون جب غرق ہونے لگا تو جب چلا کر کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن ایسا ایمان لانا کام آتا ہے؟ کام نہیں آتا. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس کی موت کا وقت آ گیا تو تب وہ توبہ کرنے لگا تو اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے اس سمندر کے اندر سے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں بھر دی، اور وہ اس کے ساتھ غرق ہو کے مر گیا، ڈوب کر مر گیا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس وقت جب موت قریب ہوتی ہے یاد رکھیے ایمان کام نہیں آتا ہے. تو قیامت کی بڑی نشانیاں آنے کے بعد توبہ بھی کام نہیں آئیں گی، ایمان بھی کام نہیں آئیں گے. اندر توبہ کے دروازے بند، گناہگار آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا حالانکہ ایمان والا ہوگا. یا دوسرا جو ایمان نہیں لائے کافر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، ایمان لائیں گے، کام نہیں آئیں گا. اللہ کے عذاب آنے سے پہلے یہ کام کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے. تو یہاں جس طرح سے اللہ رب العزت نے اس فرعون کو ڈبا دیا، اس کے آخر وقت کا ایمان نہ آیا، تو اگر جو لوگ زندہ ہوں گے اس نشانی کے وقت ان کا ایمان لانا تب کام نہیں آئے گا. اور ایک فرد کے لیے اس کی زندگی میں توبہ بہت ضروری ہے، ورنہ اگر ہماری موت آ گئی تو ہمارے پھر توبہ کام نہیں آئیں گی. جب سکرات میں انسان داخل ہوتا ہے، اس کی روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو تب یاد رکھیے ایمان کام نہیں آتا ہے. مطلب اگر آپ تب کہے میں ایمان لایا، تب کہے میں معافی چاہتا ہوں اللہ سے گناہ کی، تب معاف نہیں ہو، تب کہے کہ میں لوگوں کی حق بہت مارا دینا چاہتا ہوں، کچھ کام نہیں آتا ہے. اس سے پہلے سب کچھ ہو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آنے والی موت سے پناہ مانگی اللہ سے. اچانک، چونکہ اچانک جب موت آتی ہے تو آدمی کو توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. اور سلف صالحین میں کئی واقعات ہیں
کہ صحابہ نے اور تابعین پناہ مانگتے تھے اچانک آنے والی موت سے، اس لیے کہ ہوتا کیا اس میں انسان کو توبہ وہ نصیب نہیں ہوتی. تو لہٰذا اب ہم اور آپ تو جانتے نہیں ہماری موت کب آئیں گی، تو ہمیشہ توبہ کرتے رہیے تاکہ جب بھی آ جائے کم از کم اس سے پہلے ہم تائب ہو چکے ہو، توبہ تو کر چکے ہو گناہ سے. وہ ابھی چھوڑنے کا ارادہ ہوتا ہے نا، انسان توبہ کرتا ہے پھر گناہ چھوڑتا ہے نا، یہ کہ ایک نہیں ہوتا، پہلے نادم ہوتا ہے توبہ کرتا ہے پھر چھوڑتا ہے. تو کم از کم توبہ ہو، ٹھیک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 70 یا ایک روایت میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں. حالانکہ آپ بخشائے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ توبہ کی کثرت امت کو تعلیم تھی کہ تم بھی کثرت سے اللہ سے توبہ اور اپنے گناہوں سے استغفار کیا کرو، ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت ایمان کام نہ آئیں گے، پھر اللہ فرماتا ہے ان لهم الذکر وقد جاءهم الرسل مبین، اور پھر اللہ فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی، اب میں کیوں نصیحت ان کو بھیجوں گا جبکہ ان کے پاس ایک کھلا اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے. مطلب انبیاء کے آنے کے بعد پھر اللہ کے پاس قومی حجت نہیں قائم کر سکتی، ہم کو معلوم نہیں تھا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب میرا نبی آ چکا ہے، کھول کر میری آیتیں بیان کر چکا ہے، تو کافروں کا اب یہ کہنا کہ ہم ایمان اللہ کام نہیں آئیں گے، پہلے اگر لاتے اس عذاب سے تو ٹھیک تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب دھواں جو ہے واضح دھواں، دیکھیے کچھ دھواں تو ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ نہیں پاتے آپ، دھواں تو نکلتا ہے لیکن کلر لیس ہوتا ہے، لیکن یہ دھواں واضح ہوگا، سب اس کو دیکھیں گے. اب اس تعلق سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک بار قریش نے دھواں دیکھا، لیکن یہاں وہ دھواں مراد نہیں، یاد رکھیں. ورنہ آپ کہیں گے وہاں بھی تو ہوا. سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بددعا دی، جب یہ ایمان نہ لائے تو 7 سال قحط آیا، 7 سال. تو وہ قحط سالی میں اناج کی اور جانوروں کی کمی سے ہوتا ہی ہوتا کہ ان مشرکین کو دن کے اندر بھی آنکھوں کے سامنے دھواں نظر آتا تھا، کمزوری سے، سمجھ رہے نا، یا چیزوں کی کمی سے، نعمتوں کے زوال سے. آپ بولتے چکر آ رہے ہیں مجھے، سامنے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا دکھ رہا اور کیا نہیں دکھ رہا، دن میں تارے نظر آ رہے، اس طرح سے ان کو دھواں نظر آتا تھا. کافروں ان مشرکین کو، قریش کو دھواں نظر آتا تھا. تو یہ ایک تو بات ہوگی، لیکن یہ دھواں جو مراد ہے یہ قیامت سے پہلے کا، یاد رکھیں. وہ بھی دھواں ہے، وہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن یہ دھواں جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے. تو آپ نے فرمایا دخان دھوئیں کا جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں جو یہ دھواں ہے یہ بڑی علامت ہے. اور جس طرح سے قیامت کی علامتیں کچھ زمین سے تعلق رکھتی ہے، زمین کا دھسنا، کچھ آسمان سے تعلق رکھتی ہے، اسی طرح اس کا تعلق بھی آسمان سے. یاد رکھیں کہ آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا، ایک کلیئر سموک انسان دیکھیں گا، اور یہ اتنا غیر معمولی ہوگا پوری دنیا اس کو دیکھیں گے. اس کی خصوصیت یہ ہوگی غیر معمولی. آپ اگر کتنی بھی لکڑی جلا لے، کتنا بھی کچھ کر لے، تو اتنا دھواں نہیں پیدا کر سکتے جو اتنا غیر معمولی ہو کہ دنیا کو گھیر لے. ایک خطہ گھیرا جا سکتا ہے کچھ آنکھ سے، لیکن یہ دھواں اس قدر مقدار میں ہوگا کہ دنیا کو گھیر لے گا، اور لوگ سمجھ جائیں گے آخرت قیامت قریب ہے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، لیکن توبہ نہیں قبول کی جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں اس آیت نے اس کی وضاحت کی، اور اس کا تعلق آسمان سے. اسی طرح جو دھوئیں کے تعلق سے باتیں ہمیں جو حدیث سے ملتی ہے، بہت تفصیلات یاد رکھیے. آخرت کی جو بڑی آخری نشانیاں ہیں بہت مفصل نہیں ہیں، جیسا کہ امام مہدی کی بات ہی بہت تفصیلی تھی ایک چیز، ان میں تفصیلات نہیں یاد رکھی، بس مختصر بتا دیا گیا. وہ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے انسان سمجھ نہ پائے ان تفصیلات، کیونکہ یہ معاملہ آخرت کا ہے، قیامت غائب کا ہے، قیامت قائم ہونے سے پہلے کا ہے. اور بہت سی بار تو ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے جو ہماری دور میں ہے لیکن جس کو ہم نے دیکھا نہ ہو. اگر کوئی کہے ایک شخص سے کہہ رہے وہ فلاں ملک میں 200 مالے کی عمارتیں ہوتی، تو جس نے اونچی عمارتیں دیکھی وہ کہیں گا پتہ نہیں کیسی ہوتی ہوں گی 200 مالے کی. لیکن جب وہ اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھیں گا تو وہ تعجب حیرت زدہ ہو جاتا ہے، ایسی ہوتی ہے 200 مالے کی عمارت، ہے نا. تو ہم چونکہ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے تفصیلات نہیں دی گئی قرآن میں بھی، اور احادیث میں بھی تفصیلات نہیں دی، اس لیے کہ یہ غائب سے تعلق رکھتی ہے اور ممکن ہے کہ ہم سمجھ نہ پائے. لیکن جو چیدہ تھوڑی تھوڑی باتیں ان 5 بقیہ علامتوں کی، 6 بلکہ 7 علامتوں کی میں رکھ رہا ہوں، جس میں سے دھواں، اس کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ جو دخان ہے 2 ہیں. ایک وہ دخان جو گزر چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں آ چکا واقعہ، اور دوسرا وہ ہوگا جس میں زمین اور آسمان کی خلا بھر جائیں گی. اتنا دھواں ہوگا کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی جو اسپیس خلا ہے پوری دھوئیں سے بھر جائیں گی. اتنا ہیوی اسموک، اتنا زیادہ دھواں، اتنا سخت دھواں کہ زمین اور آسمان پوری دھوئیں سے بھر جائیں گے. فرماتے بھر جائیں گی، اور مومنوں پر تو اس کا اثر صرف زخام جیسا ہوگا. مومنوں کو کیا تکلیف ہوگی اس دھوئیں سے؟ صرف جیسا کہ دھواں لگ گیا تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ناک بہتی ہے. تو بس مومنوں پہ اثر یہ ہوگا، ناک بہ جائیں گی. لیکن وہ کہتے ہیں کافروں پہ یہ اثر ہوگا کہ ان کے سر پھٹیں گے، کانوں میں سے خون نکلیں گے، ان پہ بہت خطرناک اثر ہوگا اس کا. یہ دھواں جو ہوگا، یہ دھواں اتنا سخت ہوگا، لیکن
اور زمین آسمان کو بھر دیں گا. اور میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں دھواں تکلیف دہ ہوتا ہے. کبھی بھی کسی بھی قسم کو آنکھ جلائی کھانا بناتے وقت آپ پریشان ہو جائیں گے دھوئیں سے, آنکھیں بند کرنا پڑتی ہے. جو عادی بھی ہے اگر اس کو عادت بھی ہے اس دھوئیں کی تب بھی آنسو بہاتے بیٹھتا ہے, وہ تکلیف نہیں ہوتی لیکن آنسو تو برابر جاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح مختلف اور دھوئیں ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں جن کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں. یہ دھواں اتنا زیادہ ہے, زمین آسمان کی خلا بھر دیا ہے. مومنوں پر اثر یہ ہوگا ان کی ناکیں بہیں گی. جو فطری چیزیں دھواں جانے سے آپ ناک پہنچتے ہیں آنکھ پہنچتے اپنی, جیسا زکام کا اثر ہوتا ہے. لیکن کافروں پر اس دھوئیں کا اثر یہ ہوگا. وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اثر سے جو ہے کافروں کے کان اس سے پھٹ جائیں گے یا ان کے کانوں سے خون نکلیں گے. کان جیسا پھٹنے کو ہوتا ہے نا, مطلب اتنا ٹینس, اتنا اس کی وجہ سے پریشر آئے گا کہ جیسے کان پھٹتے ہیں نا, انسان ہوتا ہے نا کہ تیز کوئی چیز سنے کان پھٹ رہے بولتا ہے, کوئی چیز آواز سن لے زور سے تو اس کا دل اتنا تیز دھڑک ہوتا ہے کان پھٹ رہے میرے مطلب جیسا, ایسا لگتا ہے کہ جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ پریشر ریلیز ہو جائے گا میرے کانوں سے, یا خون نکل جائے گا, نسیں میری پھٹ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو ان کے کان پھٹنے جیسا اس طرح کی کیفیت جو کافروں کی ہوں گی, مومنوں پر اتنا ہوگا کہ صرف ان کی ناکیں ایسے بہیں گی, آنکھیں بہیں گی, جیسا زکام میں ان کے حالت ہوتے ہیں. ٹھیک اسی طرح لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ آخرت سے پہلے کا دھواں ہے. اسی طرح دھوئیں کے بارے میں جو وارد شدہ حدیثیں ہیں ان میں سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ویسے مختصر ہی ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے بیٹھ کر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا تذکرہ, ہم نے کہا قیامت کا. تو آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 چیزیں نہ دیکھ لو. فذکر الدخان, سب سے پہلے نشانی بیان کی دھواں. ترتیب میں حالانکہ بعد میں آ رہی ہے لیکن آپ نے سب سے پہلے اس کو بیان کیا, دھواں نکلیں گا قیامت کی علامت. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, صحیح مسلم کی روایت ہے, 6 چیزیں واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو. مطلب اس کے بعد نیک اعمال کا فائدہ نہ ہوگا, توبہ کا فائدہ نہیں ہوگا, ایمان کام نہیں آئے گا. 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو, 6 چیزوں واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے, دوسرا دھوئیں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو, یا دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو, یا زمین سے جو ہے ایک جانور کے نکلنے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو, یا کسی خاص وقت موت آ جانا اور تمہاری موت سے پہلے, یا تو قیامت کی نشانیاں یا ہماری موت آ جائے اور تمہاری موت سے پہلے جو خاص وجہ سے آ جائے, یا سب کے لیے واقع ہونے والا وہ معاملہ جو قیامت ہے, مطلب وہ موت جو تم پہ آئے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ ایک انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہو جاتی ہے, یا پھر جو قیامت کے لوگ جئیں گے وہ بھی مر جائیں گے اس دن پورے. تو 6 باتیں جس میں سے 4 قیامت کی علامت ہے, ایک خود ہماری موت ہے, اور ایک قیامت کے روز جو سب مر جائیں گے وہ موت ہے. تو 6 چیزوں سے پہلے توبہ کر لو, نیکی میں جلدی کر لو, سبقت پالو, اس لیے کہ اس کے بعد نیکی قبول نہ ہوگی, توبہ قبول نہ ہوگی. اسی طرح ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور ان کے پاس بیٹھے تھے, تو آپ جو ہے رات میں اٹھے اور صحابہ کے پاس, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ کے پاس ہے اور فرمایا, اور نیند میں تھے, نیند سے اٹھے اور فرمایا کہ آج رات میں سو نہیں سکا, آج رات میں بڑی تکلیف میں تھا, سو نہیں سکا. میں نے پوچھا کس لیے, مطلب جو حدیث راوی روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ, وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ رات بھر کیوں نہیں سوئے, آج کیا فکر تھی آپ کو؟ تو کہنے لگے لوگوں نے بتلایا کہ دمدار ستارہ طلوع ہوا ہے. لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک جو ہے ٹیل سٹار جو ہوتا ہے, دمدار ستارے ہوتے ہیں نا کبھی دکھتے ہیں, وہ ظاہر ہوا ہے, طلوع ہو چکا ہے. مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں دھواں نہ پہنچے, مجھے ڈر لگا کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں, کوئی دھواں نہ پہنچے. اب اس لیے اس حدیث سے ایک بات اور بھی ظاہر ہو رہی ہے, جو عبداللہ ابن عباس کا جو ڈر ہے کہ وہ جو دمدار ستارہ نکلا رات میں, مجھے ڈر ہوا کہ دھواں نہ آ جائے, شاید یہ دھواں آسمان سے آئے گا کسی بلا کی شکل میں, ہائر پاسبلٹیز. چونکہ آپ نے کیا کہا حدیث میں, مجھے رات کسی نے بتایا کہ دمدار ستارہ دکھا ہے, تو مجھے ڈر لگا کہیں اب دھواں نہ آ جائے اس کے پیچھے. مطلب ستارے کی آنے جانے سے تقدیر کے فیصلے وہ نہیں ڈر رہے ہوں, وہ ڈر رہے ہیں کہیں یہ ستارہ جو آ رہا ہے قیامت کی کوئی نشانی نہ ڈالے, وہ دھوئیں والی. تو اس سے ایک بات جو ہمیں پتا چل رہی وہ یہ ہے, شاید کی ان کا یہ خیاس تھا یا صحابہ میں یہ بات عام تھی کہ وہ جو دھواں آئے گا, کوئی ستارہ آ کر زمین پہ ٹکرائے گا جس کی بنیاد پر دھواں دنیا میں پھیل جائے گا, جس کے بارے میں سائنس بھی آج کہتی ہے کہ اگر کوئی ستارہ دمدار یا کوئی ستارہ جو ہے گردش کرتا ہوا اپنے راہ سے بھٹک جائے, اس کا کچھ پتھر, ستارہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اس کے کچھ پتھر نکل کے اگر گردش سے نکل جائے اور جو ہے زمین کی کشش جو ہوتی ہے, اس کی جو اس کی قدرتی کشش ہے, جس کو کہتے ہیں زمین کا گریویٹی جو فورس ہوتا ہے, اگر وہ کشش کھینچ لے اور وہ آ جائے تو اتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں کہ اگر ایک آ کے دنیا پہ لگ جائے, جس کا سائز کوئی بہت بڑا ہونا ضروری نہیں, ایک آدھے سے 1 کلومیٹر بھی اگر اس کا سائز ہو جائے, وہ اس رفتار سے چونکہ چلتے ہیں آسمان میں, اگر وہ آگے ٹکرا جائے تو یہ دنیا کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو. چونکہ جب وہ آ کے ماریں گا دنیا میں تو دنیا کی ہر چیز کو ذرے میں تبدیل کر دیں گا. حالانکہ اس کا سائز صرف اتنا ہوگا لیکن اس کی رفتار اتنی زیادہ ہوگی, اور جب وہ
انسانی دنیا میں جب پہنچیں گا جس میں ہمارا جو فضا ہے اس کے اندر آکسیجن ہوتی ہے. تو بہرحال ہمارا معاملہ اس دھوئیں کا چل رہا تھا، عبداللہ ابن عباس کے اس واقعے کا کہ آپ رات بھر نہ سوئے، صبح اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ کل مجھے کسی نے بتایا کہ دمدار ستارہ دکھا ہے، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں دھواں نہ آ جائے، دھواں نہ پہنچا ہو، اسی خیال سے میں پوری رات سو نہ سکا. ٹھیک ہے، تو اس سے صحیح مسلم کا یہ جو ہے یہ ابن کثیر کا واقعہ ہے اور سورہ دخان میں اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس صحابی کے اس ڈر سے جو بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو دھواں ہے یہ آسمانی کسی بلا کے، آسمانی کسی عذاب کے نتیجے میں یہ دھواں دنیا میں پھیلے گا اور بہت سخت دھواں ہوگا. جو ان کا ڈر تھا کہ ایک ستارہ دکھا تو خوف خدشہ ہے کہ وہ ستارہ دنیا سے گزرے، اور اس کے ہم جانتے ہیں ٹیل سٹارز جو ہوتے ہیں دمدار ستارے، ان کے پیچھے دھواں ہوتا ہے، اسموک ہوتی ہے اور پارٹیکلز ہوتے ہیں اور پتھر ہوتے ہیں چھوٹے اور بڑے سائز کے، جو ہو سکتا ہے دنیا میں آ کے ٹکرا جائے، جس سے ہوگا کہ جب دنیا میں ٹکرائیں گے دنیا جو ہے ذروں میں تبدیل ہو کر دھوئیں کی شکل اختیار کر لے. اور چونکہ وہ جب دنیا کے اندر داخل ہوں گا تو دنیا میں آکسیجن ہوتی ہے، آکسیجن سے جب وہ پتھر ملیں گا تو آنکھ پیدا کریں گا، اس لیے کہ وہ ہائیڈروجن سے بنے ہوئے اکثر چیزیں جو خلا میں وہ آنکھ پیدا کریں گا اور جلتا ہوا آ کر لگیں گا، اور ان کی رفتاریں بہت تیز ہوتی ہے. یاد رکھیے اس میں بھی پھر وہ الگ بھاگتے ہیں اور رفتار سے ان کی رفتار اسپیشل ہوتی ہے، ان میں بھی تیز رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس ڈر سے یہ بات لگتا ہے کہ شاید آسمان سے کوئی پتھر آ کر لگے یا کچھ چیزیں گرے، اور پتھروں کی بارش کا تذکرہ بھی خسوف کے ساتھ آیا ہے پچھلی بار. تو ہو سکتا ہے اس سے جب ٹکرائے ایک دھواں شکل اختیار، واللہ عالم. بہرحال یہ خیاس تھا، یہ بس ایک وہ چیز تھی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو بہرحال تو دھوئیں کا نکلنا، اس حد تک نکلنا کہ پوری دنیا کا دھوئیں سے بھر جانا، اور صحابی کا یہ ڈر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ڈر رہے تھے کہیں اس وجہ سے دخان دھوئیں کا معاملہ نہ ہو جائے. یہ تھی ایک علامت. اس کے بعد جو علامت ہے جو 8ویں نمبر پہ ہے وہی ہے خروج دابہ، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، خروج نکلنا. دابہ ایک جانور. اب دابہ سے جو مختلف اقوال ملتے ہیں، بہت سے لوگوں نے خیاس آ رہے ہیں کہ وہ چپلک کے جیسا ہوگا، بغردم کا ہوگا، بیل کے جیسا سر ہوگا، فلاں ہوگا. یہ سب خیاس ہے، گیس ورک سے. اس کی کوئی حقیقت کسی حدیث سے نہیں ملتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تفصیلات دی ہو کہ جانور کیسا دکھے گا، کیسا نکلے گا، کیسا ہوگا. لیکن جو لفظ ہے دابہ، ویسے دابہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں جو زمین پر مکمل طور سے اپنے جسم کو اٹھا کر نہیں چل سکتے، رینگتے ہوئے چلتے ہیں. جیسے کہ چبلک ہوئی جس کو ہم انگلش میں ریپٹائلز بولتے ہیں، یہ ایگزیکٹلی اپنے پیروں پر ویٹ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پیر اور جسم دونوں سے چلتے، جیسے مگرمچھ چلتا ہے، پیر بھی سے چلتا ہے اور جسم کو بھی گھسڑتا ہے زمین کے اوپر. تو دابہ ایسے ہی جانوروں کو. اسی طرح وہ چپلک جس کو گھوڑپڑ بولتے ہیں اردو میں، اس کو دب بولتے ہیں عربی زبان میں، کیونکہ وہ بھی کیا ہے، زمین کو چٹک کر، ریپٹائل ہے، چٹک کر چلتی ہے، اس کا پیٹ زمین سے رگڑتا ہے، حالانکہ پیروں پر چلتی ہے لیکن پھر بھی مکمل پیروں پر وزن نہیں اٹھا پاتی. اسی طرح جو ٹینک ہوتا ہے ملٹری ٹینک، اس کو دبابہ بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جب چلتا ہے تو زمین سے چٹک کر چلتا ہے. ایگزیکٹلی ہماری کاروں جیسا اٹھاوا نہیں دکھتا ہے، وہ زمین کو چٹک کر چلتا ہے. تو دابۃ الارض، زمین سے کوئی جانور کا نکلنا. نام سے تو لگتا ہے کوئی ریپٹائل ہوگا، واللہ عالم، لیکن ہم اس معاملے میں کوئی رائے نہیں رکھتے، اس لیے کہ صحابہ سے کوئی اقوال ثابت نہیں ہے، تابعین سے کوئی بات ثابت نہیں ہے. جو کچھ باتیں وہ خیاس ہیں، تو خیاس آ رہے ہیں ہم نہ جاتے ہوئے اللہ نے کہا زمین سے جانور کا نکلنا. اور اس کے تعلق سے سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اللہ رب العزت فرماتا کہتا اور جب ان پر قرب قیامت کا وعدہ آ پڑے گا اور بات پوری ہو جائیں گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے. دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکالیں گے اور وہ ان سے کلام کریں گا. بے شک یہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں رکھتے تھے. مطلب کافروں سے کلام، مومنوں سے کلام، لیکن کافر وہ ہوں گے جو آیتوں پہ جو یقین نہیں رکھتے تھے، اصل سزا کے مستحق وہی ہوں گے. تو یہاں فرمایا زمین سے جانور نکلیں گا. اب یہ دابہ کیا چیز ہے؟ تو اس سے جو اس آیت سے بات پتہ چلی، پہلی بات زمین سے نکلیں گا، اور لفظ بھی دابہ کا ہے. تو گمان ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جانور جو مکمل اپنا وزن نہیں اٹھا پائیں گا، پیر اور اپنے اس سے رگڑتے ہوا چلیں گا. یہ صرف ایک گمان ہے، ایک گیس ہے الفاظ کے. دوسرا کہ وہ جو ہے لوگوں سے بات کریں گا. کیا فرما اللہ نے عرضی تکلمہم، لوگوں سے کیا کریں گا؟ وہ بات چیت کریں گا. اس کی خصوصیت یہ ہوں گی دوسرے جانوروں سے ہٹ کر یہ بات کریں گا، لوگوں سے بات کریں گا. اور یہ بات اس کی یہ ہوں گی جو ایمان نہ لایا اس کو تنقید کریں گا، جو ایمان لایا اس کی تعریف کریں گا. مومنوں کو وہ چھوڑ دیں گا اور جو ایمان نہ لایا اس کو تنقید کریں گا.
برا بھلا کہیں گا اور اسے کچھ سزائیں بھی دیں گا. حدیثوں میں آتا ہے یہ جانور. ٹھیک ہے, تو زمین سے جانور نکلنا, اور یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے, اور توبہ اس کے بعد قبول نہیں ہوں گی, یاد رکھے لوگوں. ٹھیک ہے, تو یہ جانور کا نکلنا اب وہ کہاں اور کب ظاہر ہوگا ہم نہیں جانتے. اس کے تعلق سے کوئی تفصیلات موجود نہیں ہے, یہ کب ہوگا, کہاں ہوگا. اسی طرح اس کے معاملے میں اس کے ذمے کیا کارنامے ہوں گے یہ بھی ہم نہیں جانتے, سوا ایک کارنامے کی جو انشاءاللہ آگے حدیث میں آئیں گا. اسی طرح جو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. اب آئیے, یہ جانور کے تعلق سے کیسا ہوگا, کیا ہوگا, ہم نہیں جانتے. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ضعیف روایتیں ہیں بہرحال کہ وہ اس کے ہاتھ میں فلاں کا عصا ہوگا, داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی ہوں گی, اور اس کا فلاں ہوگا. اللہ عالم, اس کی ہم تفصیلات نہیں جانتے. کیا معاملہ ہوگا, کیسے ہوگا, کہاں سے نکلیں گا, کیا کریں کارنامہ ہم نہیں جانتے. جو بات آیت سے پتہ چلی زمین سے نکلیں گا, دوسرا لوگوں سے بات چیت کریں گا. اور جو حدیث میں اس کے تعلق سے بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جانور ہے, یہ زمین سے نکلیں گا, قیامت سے بڑی نشانی ہوگا, لوگوں سے بات کریں گا. بس اتنی ہی باتوں کا تذکرہ ملتا ہے. کہاں نکلیں گا اس کی تفصیلات نہیں ہے. آئیے کچھ حدیثیں اس کے تعلق سے بہرحال کچھ باتیں دیکھتے ہیں. کوئی صحیح حدیث بہرحال کے نکلنے کے تعلق سے وارد نہیں ہے, اور وہ لوگوں سے بات کریں گا. اور اس کے کارنامے کیا ہوں گے, جو ایک ہی کارنامہ دیں گا وہ سنا دیتا ہوں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں جو زمین سے جانور نکلیں گا وہ جو کارنامے کریں گا اس میں سے ایک کارنامہ یہ ہوگا, وہ کہتے ہیں وہ جانور نکلیں گا اور لوگوں کے ناکوں کو داغے گا. وہ ایک کارنامہ یہ انجام دیں گا جب نکلیں گا, وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کی ناک کو داغیں گا. داغنا سمجھتے ہیں, داغنا اس عمل کو بولتے ہیں جب آدمی اس کے جانور خلط ملط نہ ہو دوسرے جانوروں سے, ان جانوروں پہ ٹیگ لگاتے ہیں آگ کے ذریعے, کسی چیز کو جلاتے ہیں, اس کو گرم کرتے ہیں اور گرم کر کے جانور کے جسم پہ مار دیتے ہیں, جس سے اس کے اتنے جسم کے بال جل جاتے ہیں اور اس پر ایک نشان آ جاتا ہے کہ جانور فلاں آدمی کا ہے, فلاں جو ہے گروپ کا ہے, وہ فلاں آدمی کا ہے. ٹیگنگ جس کو بولتے ہیں, داغنا اس کو بولتے ہیں. تو وہ جانور زمین سے نکلیں گا. اور حدیث میں جو بات آ رہی ہے وہ صحیح روایت ہے کہ وہ ناکوں کو داغیں گا, لوگوں کی ناک پر داغ لگائیں گا, ٹیگ کریں گا. پتہ نہیں واللہ عالم کس طرح سے کیا معاملہ ہوگا, لیکن ناکوں کو داغیں گا. اور صرف کافروں کی ناک کو داغیں گا, مومنوں کو سرکا دیں گا بازو, کافروں کی ناک کو داغیں گا. اور حدیث میں الفاظ ہے پھر وہ سب تم میں گھل مل جائیں گے. اور وہ لوگ جن کو ناکوں کو داغیں گا وہ سب تم میں گھل مل جائیں گے, حتیٰ کہ ایک شخص اونٹ خریدیں گا اور کوئی اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا, تو وہ کہیں گا میں نے اس شخص سے خریدا جس کی ناک داغی بھی ہے. مطلب وہ جانور لوگوں کی اتنی زیادہ کافروں کی اور لوگوں کی ناکوں کو داغیں گا, چٹکے دیں گا, نشان لگائیں گا. واللہ عالم کیا نشان ہوں گے, کیا لکھیں گا, کیا کریں گا. لکھ دیں گا کہ چونکہ وہ بہت سے لوگوں کو لکھیں گا اور وہ کافر ہوں گے, تو ایک دوسرے سے جب لوگ خرید و فروخت کریں گے, مطلب اس کے بعد بھی دنیا بھی باقی رہیں گی, تو لوگ پوچھیں گے اونٹ تم نے کس سے لیا, تو بولیں گا وہ نہیں کہا اس کے ناک پہ نشان لگایا تھا جانور نے, اس سے لیا. مطلب اس کی شناخت بن جائیں گا, اس کی پہچان ہوگا, یاد رکھ. تو وہ داغ دیں گا, داغ ایک نشان لگائیں گا, اور بالخصوص ناک پر. اور میں سمجھتا ہوں ناک کی اہمیت جسم میں کیا آپ سب جانتے ہیں, ناک ایک خاص مقام رکھتی نا, مطلب انسانی چہرہ جسم میں خاص مقام رکھتا. اور چہرے پہ کیا چیز آپ کو خاص مقام رکھتی ہے, انسان ناک دیکھتا, بہت کھڑی ناک والے ہیں, بہت چپٹی ناک والے, ان کی تو ناک بہت ہی اونچی لگتی ہے میرے کو, ہے نا. مطلب یہ کہ ناک اونچی نہیں ہے, مطلب بہت اپنے آپ کو گھمنڈ کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں, ہے نا. تو ناک جو ہے ایک سٹیٹس ہوتا ہے انسان کا, تو وہ کیا کریں گا, اس سٹیٹس کو برباد کریں گا کافروں کی. مطلب اس پہ داغیں گا, اس سے کیا ہوتا ہے آدمی کا چہرہ چہرے میں اٹریکشن ناک ہے اور ناک ہی اسے ختم کر دے رہا سب کی, ہے نا. یہ فطری چیز ہے نا. آپ بھی اگر کسی بچے کو دیکھنے جاتے ہیں, جب بچے پیدا ہوتے ہیں کسی کو, سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, چہرہ, گورا ہے کالا, دوسرا ناک کیسی, کس کی جیسی, واقعی نہیں کچھ, واقعی سب بات نہیں. ناک کس کی, ناک دادا کی جیسی, نانا کی جیسی, نانی کی جیسی, ماہوں پہ چلے گیا, ہے نا. یہ تمہارے بھائی پہ کا چپٹی ناک والا دکھ رہا, یہ ہے نا, مختلف چیز ہے. ناک سے ہی پٹرننگ ہوتی ہے. تو وہ کیا کریں گا, اسی چیز کو اعضاء کو داغیں گا, جس سے جب لوگ اتنے زیادہ داغے جائیں گے اس کی وجہ سے کہ جب لوگ کسی سے اونٹ لیں گے تو دوسرا آدمی پوچھیں کس سے لیا, تو وہ نہیں کہا جس کی ناک کو داغا ہوا ہے جانور ہے, اس سے لیا میں نے. مطلب اتنے کامنلی, مطلب لوگوں کو جو ایمان والے نہیں ہوں گے داغتا ہوا جائیں گا, ناک پر داغ لگائیں گا, نشان ایک ٹیگ ماریں گا. کیا ہوگا وہ واللہ عالم, کیا نشان ہوگا ہم نہیں جانتے, لیکن حدیث میں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے تو اس کے داغ کی بات کریں گے. اسی طرح جب لوگوں کو وہ ناک کو جو ہے داغ لگائیں گا, حق اور باطل کے وہ فرق واضح کر دیں گا. مطلب وہ فرق کریں گا مومن اور کافر, کافر کو داغ, مومن کو آزادی. مومن کافر ایسا لوگوں, مثال کے طور پر وہ ایک بستی میں گیا ہو, بستی میں جا کر لوگوں کے پاس جائیں گا, مومن الگ کافر الگ, کافروں کو داغتا ہوا جائیں گا. پھر دوسری بستی کیا, مومنوں کو الگ کیا, کافروں کو داغتا ہوا جائیں گا, ناک پہ نشان لگاتا ہوا جائیں گا. ٹھیک,
تو یہ جو داغیں گا اور اس سے مومن اور کافر کا فرق الگ ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ اس کے بعد جس کو داغا اس کو کافر بول کر پکاریں گے، چونکہ وہ کیا کریں گے، اللہ کی طرف سے ہوں گا نا، نشانی ہے، تو پرماننٹ ٹیگنگ کر دیں گا وہ کافروں کے اوپر. اور وہ لوگوں کو توبہ نصیب نہیں، اس لیے اس سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے تھا انہوں نے، تو توبہ نصیب نہیں گی تو پرماننٹ ٹیگ کر دیں گے مومن کافر کفر. لوگ ایک عرصے تک اسی حال میں زندہ بھی رہیں گے، کیونکہ وہ حدیث میں نا اونٹ خریدنے والے سے پوچھیں کس سے لیا تو کہیں گے وہ داغے والے، مطلب اس کے بعد ایک عرصے تک دنیا باقی رہیں گی ابھی بھی اور لوگ زندہ رہیں گے اور لوگ مومن اور کافر کا فرق کر کے ایک دوسرے کو اس سے پکاریں گے. اسی طرح جب اللہ قیامت قائم کرنا چاہیں گا، مطلب زمین دھس گئی، اس کے بعد جو ہے زمین سے جانور نکل گیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہو رہا، یاد رکھیے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نے جو ہوا کا نکلنا کہا تھا وہ ہوا اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر جب قیامت قائم کرنا چاہیں گا تو وہ مومن الگ کر دیا اس نے، کافر الگ کر دیا اس جانور نے، اس کے بعد ایک ہوا بھیجیں گا اللہ، ایک ریح، ایک ہوا. وہ ہوا یہ ہوں گی کہ وہ ہر مومن جب اس کو سونگیں گا تو وہ مر جائیں گا. حتیٰ کہ آپ سے فرماتے ہیں اگر کوئی مومن پہاڑ کے اندر گھسا ہوا ہے، ایک دم سرنگ کے اندر ہے، وہ ہوا اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، وہاں بھی پہنچ جائیں گے اور وہ اس کو سونگ لیں گا اور سونگتے اس کو موت آ جائیں گے. یہ واقعہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تفصیلات رکھا تھا، یہاں مختصر رکھ رہا ہوں. ترتیب کے اعتبار سے یہ ہوا کا معاملہ شاید اس واقعے کے بعد جب زمین کا جانور آ کر مومن اور کافر کا فرق کر دیں گا، اللہ مومنوں کی روحیں قبض کر لیں گا، اب دنیا میں صرف کافر رہیں گے. اور آپ نے جیسے حدیث میں فرمایا سب سے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہے. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم دجال میری امت میں ظاہر ہوگا اور 40 کی مدت پوری کریں گے. وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کہا، 40 سال کہا یا کیا معاملہ کیا. اس کے بعد آپ سے اللہ رب العزت پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گا. ان کی شکل و شباہت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ کی جیسی ہے، ملتی جلتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کر دیں گے، پھر لوگ 7 برس تک اچھی زندگی گزاریں گے اور کہیں بھی 2 شخصوں میں درمیان کوئی بغض، کوئی دشمنی، کوئی برائی نہ ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ شام کی جانب سے ایک جو ہے ٹھنڈی ہوا بھیجیں گا. یہ ہوا کی خصوصی ٹھنڈی ہوا ہوں گی جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لیں گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا. لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور ان 2 واقعوں کے بعد کا واقعہ یاد ہے، ٹھیک ہے. تو ایمان یا جو اور فرمایا بھیجیں گا جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لیں گی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان یا بھلائی موجود ہوگی. اگر تم میں سے کوئی کسی پہاڑ کی کوہ کے اندر ایک دم گہرائی میں اندر چلا جائے تو بھی داخل ہو جائے تو بھی یہ ہوا وہاں بھی ان کی روح قبض کر لیں گی. اس کے بعد زمین پر صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کی شرنگیزی میں پرندوں کی سی تیزی ہوگی، مطلب اتنے شرارتی، اتنے برے، اتنے فساد والے لوگ، جیسے پرندہ کیسا اڑتا ہے پوچھ کرتے کیسا اڑ جاتا ہے، اتنے زیادہ جو ہے شر والے لوگ ہوں گے. انہیں نہ نیکی کا پتہ ہوگا نہ برائی کا پتہ ہوگا. ان کے پاس شیطان انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات مانو گے؟ وہ کہیں گے تم کہتے ہو تو مان لیتے. پھر شیطان انہیں بتوں کی پوجا کی دعوت دے گا، کہیں گا یہ بتوں کی عبادت کرو، یہ تمہارا معبود ہے، اللہ واللہ کچھ نہیں ہے، کریں گا. وہ اس کی بات مان لیں گے. ان کے پاس رزق جو خوب فراوانی ہوگی، زندگی خوب مزے سے گزر رہی ہوگی کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا. پھر وہ لوگ جو ہوا چلنے کے بعد مر گئے، نیکوکار ختم ہو گئے، بدکار بچے، بہت برے لوگ ہوں گے، خراب لوگ ہوں گے. اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ برے لوگ جو ہوں گے خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، خوب مال، خوب اولاد، خوب غلہ، اتنا کہ وہ بھول جائیں گے آخرت، وہ بھول جائیں گے قیامت، وہ بھول جائیں گے دین، وہ بھول جائیں گے رب نبی، بلکہ شرک کریں گے، شیطان بت بنا کے دیں گا، بتوں کی بات کریں گے. اچانک انہی لوگوں پر سور پھونکا جائے گا. ایسے ہی برے لوگوں پر قیامت آئیں گی. پھر فرما رہے ہوں گی کہ اچانک سور پھونکا جائے گا، جس سے بھی یہ آواز پہنچیں گی وہ گردن ایک جانب جھکا کر آواز سننے کی کوشش کریں گا. جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اس کی آواز کی تو الگ ہی آواز ہوگی، لوگ سننے. سور کے تعلق سے حدیث میں بات آتی ہے وہ کوئی ایک چیز ہے جو بجتی ہے. ویسے سور جو عربی میں کہا جاتا ہے ایک ایسی بجنے والی چیز جو گول ہوتی ہے، پیچھے باریک سوراخ ہوتا ہے، آگے بڑا ہوتا ہے، جس کو پھونکنے سے زوردار آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سور. ویسی کوئی چیز ہوں گی جو فرشتہ پھونکیں گے اندر اور بہت بڑا تباہی ہوں گی. ویسے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے جو آخری تباہی دنیا میں مچیں گی وہ ساؤنڈ ویو سے ہوں گی. سور ایک ساؤنڈ ہے، ایک آواز ہے، اتنی خطرناک آواز کہ پوری کائنات ہل جائیں گی اس آواز سے. تو سور ہے، سور پھونکا جائیں گا تو ایک شخص کوشش کرے گا گردن ٹیڑھی کر کے آواز کہاں سے کس چیز کی ہے، اور آپ فرماتے کوشش کرے گا تو دوسری طرف اوپر اٹھا لے گا، ٹھیک ہے، مطلب گردن اٹھا لے گا اور سننے کی کوشش کرے گا. سب سے پہلے یہ آواز وہ شخص سنے گا جو اپنی جو ہے اونٹنیوں کے حوض کی لپائی کر رہا تھا.
سب سے پہلے وہ شخص آواز سنیں گا جو اونٹنیاں پالتے ہیں، ہاؤس ہوتے ہیں نا پانی، اس کی لپائی کر رہا تھا، وہ سنیں گا. اب یہ کون ہوگا؟ واللہ والا. کیوں وہ پہلے سنیں گا؟ واللہ والا. ٹھیک، یہ سب غائب کی بات. سب سے پہلا شخص وہ سنیں گا جو لپائی کر رہا تھا ہوگا، وہ سنتے ہی بے ہوش ہو جائے گا. بس ختم. جو سور سن لیں گا مر جائیں گے، بے ہوش ہو کر رہ جائیں گا، اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے. مطلب ان تمام کو موت آ جائیں گی، اس کے بعد سور پھونکا جائیں گا. تو یہ دو نشانیاں، خسف کے بعد دھوئیں کا نکلنا اور دھوئیں کے بعد جانور کا زمین سے نکلنا، یہ اس کے بعد تسلسل میں کڑیاں چل رہی. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بعد بہرحال جو معاملہ ہوگا جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی، وہ فرماتے اللہ تعالیٰ یمن کی جانب سے ایک ہوا چلائے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی. اس ہوا کی خصوصیت جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، جس کے دل میں ایک دانے برابر، یا آپ نے فرمایا کہ ایک ذرے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کی روح قبض کر لی جائیں گی، اور قیامت سب سے برے لوگوں پہ آئیں گے، قبض کر لی جائیں گی. ٹھیک، اور جو اس کے بعد ہوا چلیں گے، اس کے بعد نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، اور صرف شر پسند اور برے لوگ، اتنے برے لوگ کہ انہیں کچھ نہیں پتا ہوگا سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ، یا وہ بھی بتانا ہوگا. اور باقی لوگ جیسے ہم نے دیکھا شیطان کی عبادت اور شرک اور بت پرستی کریں گے، اور ان کی برائی کے بارے میں اور تذکرے اس سے پہلے گزر چکی. اب اس کے بعد جو نشانی ہوں گی جو گزریں گی، جو آخری 8 ہوگی، 90 نشانی ہے. سورج مغرب سے طلوع ہوگا. سورج جو ہے معاف کرنا جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، جہاں وہ ڈوبتا ہے وہ وہیں سے نکل کر آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے. اور اس نشانی کے بعد یاد رکھیے توبہ نہیں ہوتی اس کے بعد میں. ٹھیک، اور ایک ایسی صبح ہوگی جس صبح لوگ امید کر رہے ہوں گے کہ سورج اپنے معمول سے مشرق سے نکلے گا. ٹھیک، اور وہ اپنے معمول پہ ہوں گا، لیکن اتنے ہی میں کیا ہوگا، سورج وہیں سے نکلے گا جہاں سے وہ ڈوبتا ہے، وہ مغرب سے نکلنا شروع ہوگا. اس کے تعلق سے جو حدیث ملتی وہ یہ ہے سورج کے طلوع ہونے کے بارے میں. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی بیان کیا، جو 10 نشانیوں میں ہے، وطلوع الشمس من المغربها نشانی ہے. اس کے بعد جو دوسری بات پتہ چلتی وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. پس جب وہ طلوع ہو جائے گا اور سارے لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی بھی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو، یا اس نے اپنے ایمان پر کوئی بھلا کام نہ کیا ہو. آگے فرماتے ہیں قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ وہ 2 آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوگا، وہ خرید و فروخت کر نہ سکیں گے. مطلب جب سور پھونکا جائیں گا، سورج نکل رہا ہوگا، خرید و فروخت چل رہی ہوگی، تو ایک آدمی جو اپنے کسٹمر کو کپڑا بتا رہا ہوگا کھول کر، تو وہ کپڑا بتا کر ابھی گھڑی بھی نہ کر پائیں گا تو وہ مر جائیں گے. قیامت اتنا ہی وقت اس کو لگے گا بس قائم ہے. بالکل آخر وقت میں جو آخری جھٹکا ہے وہ اتنا کم وقت میں ہونے والا ہے، تو وہ کپڑا کھول کر بتائیں گا اور لینے سے پہلے قیامت قائم ہو جائیں گے. پھر آپ فرماتے ہیں قائم ہوں گی کہ 2 فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ اس کپڑے کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت برپا ہو جائیں گے. ایک شخص نے اپنے جانور کا دودھ دھو کر لے جا رہا ہوگا اور اسے استعمال نہ کر سکیں گے. دودھ دھو کر لے جائیں گا، استعمال سے پہلے مر جائیں گے، قیامت ہو جائیں گے کہ قیامت آ جائیں گے. ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، وہی آدمی جو اونٹ کے حوض کی لپائی کر رہا تھا، لپائی کر رہا ہوگا، وہ اس میں اپنے جانور کو پانی نہیں پلا سکیں گے. مطلب لپائی کر کے پانی ڈال رہا ہے، کوئی لیکیج ہو سکتا ہے، صاف مینٹین کر رہا ہوگا، پانی ڈالیں گا لیکن پلا نہ سکیں گے، قیامت قائم ہو جائیں گی. اور ایک شخص نے لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور اسے کھا نہیں سکیں گا کہ قیامت قائم ہو جائے. مطلب وہ جو آخری وقت اور آخری گھڑی ہے وہ بہت اچانک ہوں گی. باقی تو تسلسل میں چل رہا ہے، ایک کے بعد ایک کڑی سے، لیکن آخری لوگ جن پر آ رہی ہے وہ اچانک. اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ یہ سورج روز کہاں جاتا ہے جو چھپ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہم کو کیا پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورج چلتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے جا کر رک جاتا ہے. روز سورج جو ہے نکلنے سے پہلے اللہ رب العزت کے عرش کے پاس جاتا ہے. آپ بولیں گے سورج تو ہر جگہ نکلتا رہتا پورے دن تو ہر جگہ ہو رہی، رات ہر جگہ ہو رہی، دن ہوتے رہتا ہے. یہ سب غائب کا معاملہ ہے، واللہ عالم یہ کیسا کرتا ہوں گا، لیکن کرتا ہے. سورج جو ہے عرش کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر یہ سجدے میں گر پڑتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے اور اسی حالت میں رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کہا جاتا اٹھو جہاں سے تم آئے ہو
وہیں لوٹ جاؤ، جہاں سے وہاں لوٹ جاؤ، پھر سورج آتا ہے اور پھر جہاں سے آیا ہے وہاں سے لوٹتا ہے، لوٹ جاؤ اور لوٹتا ہے اور اپنے معمول سے طلوع ہوتا ہے، روز نکل جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر دن بھر چلتے چلتے عرش کے نیچے پھر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ نکلا تھا، اور پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جا کر جو ہے سجدے میں گر پڑتا ہے، وہ اسی حال میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں سے تم آئے ہو وہیں سے لوٹ جاؤ، ٹھیک، وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول میں طلوع ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، ایک روز چلے گا، سورج چلتے چلتے جو ہے اللہ کے پاس آئیں گا، لوگ اس میں کوئی نئی چیز نہیں دیکھیں گے، حتیٰ کہ وہ عرش الہی کے نیچے ٹھہر جائے، مطلب ڈوبیں گا جیسا روز ڈوبتا ہے، عرش الہی کے نیچے جائیں گا، سجدہ کریں گا، ٹھہرنے کی جگہ پہنچیں گا اور اس سے کہا جائے گا اٹھو آج مغرب سے طلوع ہونا ہے، جہاں سے آئے وہاں سے نہیں، آج نئی جگہ سے جائیں گا، اس دن سورج روز جہاں سے نکلتا وہاں نہیں نکلیں گا، لوگ انتظار کریں گے کہ وہاں سے آئیں گا، وہ الٹے جانب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، حکم گا کہ تم مغرب سے نکلو، سے جا کر طلوع ہو جاؤ، چنانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیے ہوں۔ سورج کا مغرب سے نکلنا یہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اسی طرح اب یہ علامتیں جو ہے اس کا تسلسل بہرحال بہت مشکل ہے جوڑنا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ آخری دن ہوگا جب سورج نکل رہا ہے، سور پھونکنے سے پہلے ہوا چل گئی، ایمان والے ختم ہو گئے، سور پھونکنے سے پہلے یہ سورج نکلیں گا، یہ سورج اٹھا، جس سے لوگوں کو پتا چل جائے گا آج وہ دن ہے، وہ لاسٹ ڈے ہوگا، مطلب سورج کا مغرب سے نکلنا یہ بالکل لاسٹ ڈے ہوگا دنیا کا، یہ قیامت کا بالکل اب قائم ہونا اسی روز ہے، سمجھو اسی گھڑی، اسی روز، اسی پہر ہے، اس روز سور پھونکا جائے گا، یہ جمع ہوں گے۔ اب لیکن اس روز جس روز سورج مغرب سے نکلے گا ایک دوسری گھٹنا بھی ہوگی، ایک دوسرا واقعہ بھی گھٹے گا، شاید اس دن یا اس سے کچھ پہلے سے واقعہ ہوتا رہے گا، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹلی اس دن یا اس سے پہلے، لیکن وہ بھی بہرحال ایک تسلسل میں ہو رہا ہوگا یا اس دن ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے نکلنا اینڈ بالکل لاسٹ ڈے والی علامت ہے، اس کے بعد دنیا جو ہے برباد ہونے والی، ٹھیک۔ اسی طرح علامت قیامت سے پہلے نیک عمل کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو نیکی نہیں کرے گا اس کی نیکی قابل قبول نہیں۔ اب سورج جب مغرب سے نکل رہا ہوگا، یہ نکل چکا ہوگا، یا اس کے مغرب سے نکلنے سے کچھ دن پہلے یا اس دن ایک اور گھٹنا ہوگی جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک آگ نکلیں گی، ایک زبردست آگ جو لوگوں کو محشر میں جمع کریں گے، اور عرض محشر ویسے حشر کہتے جمع ہونے کو عربی میں، عرض محشر جو دنیا میں قائم ہوگا پہلی بار، وہ جگہ ہوں گی شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شام عرض محشر ہے، یہ حشر کی زمین ہے۔ ایسے جب حشر قائم ہوگا، آخرت میں جو سور پھونکا جائے گا، لاسٹ ڈے جو سورج نکل رہا ہے، اور لوگ جب جمع ہوں گے وہ اس مقام پہ، اس زمین پہ ہوں گے، سب شام میں ہوں گے، جا کر وہاں جمع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کی سب سے آخری علامت، سب سے آخری نشانی، یمن سے ایک آگ نکلے گی، یمن سے آگ نکلیں گی اور لوگوں کو ہاک کر لے جائیں گی مقام محشر کی طرف۔ اس آگ کی خصوصیت یہ ہوں گی کہ کچھ لوگ، صحابہ نے کہا کہ لوگ کیسے آئیں گے، آگ سے کیسے بچیں گے، آگ تو بہت تیز چلتی ہے، تو کہا کچھ لوگ پیدل آئیں گے، کچھ لوگ اونٹ پر آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے، اونٹ پر آئیں گے، حتیٰ کہ ایک اونٹ پہ 2، 3، 10 لوگ سوار ہو کے آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا جو پیدل آئیں گے ان کا کیا ہوگا؟ اونٹ والے تو تیز چل جائیں گے، سواری والے تیز چل جائیں گے، تو کہا جو پیدل آئیں گے آگ ان کے پیچھے ہوں گی، اگر وہ رک جائیں گے تو آگ بھی رک جائیں گے، وہ بڑھیں گے تو پھر ان کے پیچھے لگ جائیں گے، اگر وہ خیلولہ کریں گے، سونا چاہیں گے تو رک جائیں گے، سو کے اٹھتے پھر پیچھے لگ جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں کسی۔ ہاک لائیں گے، ہاکنا سمجھتے ہو کہ ایک چرواہا اپنے جانوروں کو رات میں ہاک کر لاتا ہے، تو چاہے بکری کتنا بھی تنگ کرے وہ چھوڑتا نہیں آخر تک، اس کو ہاکتے رہتا ہے، ادھر سے ادھر بھگاتا، ادھر سے ادھر بھاگتی، ادھر جمع کر کے لانا ہی اس نے اس کے، اور اس کے جو ہے ایک علاقہ ہوتا ہے اس میں لا کے بند کر دیتا ہے، تو ہاک کر لائیں گے، حتیٰ کہ جو لوگ تیزی سے آئیں گے مقام محشر میں جمع ہو جائیں گے، دوسرے جو پیدل آ رہے ہوں گے جن کو سہولت نہ ہوں گی، وجوہات کچھ بھی ہو سکتی، غربت یا جو بھی ہو، ان لوگوں کو آنکھ پیچھے چلیں گے، ان کے رکیں گے تو رک جائیں گے، چلیں گے تو چلنے لگیں گے، مطلب وہ آنکھ ان کو ذاتی طور سے جلائیں گی نہیں، ان کو ہاکیں گے، اس کا مقصد جمع کرنا ہوگا، کسی کو جلانا نہیں ہوگا۔ تو یہ آنکھ جو ہے کیسی ہوں گی؟ بہت بڑی ہوں گی، پورے دنیا کو گھیر کر آئیں گے ایک ساتھ، لیکن نکلیں گی کہاں سے؟ فرسٹ شروعات اس کی یمن سے ہوں گی، ایک روایت میں عدن سے شروع ہوں گی، عدن معلوم، عدن یمن کا ایک علاقہ ہے، ایک پورٹ سٹی ہے،
ٹھیک، ایڈن بولتے ہیں اس کو، ادن، ٹھیک۔ اس کے علاوہ دوسری روایت میں حضرموت سے چالو ہوں گی، یمن کا ایک دوسرا علاقہ حضرموت جس کو کہتے ہیں، ٹھیک، حضرموت انگلش میں حضرموت جو کہتے ہیں، ایک وہ یا ادن، دونوں کو ملا لے تو ادن کے بعد حضرموت آتا ہے۔ یہاں سے نکل کے وہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ پھیل جائیں گے اس کا گھیراؤ، اور پورے دنیا سے انسانوں کو لپیٹتی ہوئی جمع کرتی ہوئی لا کر مقام محشر اور جو ہے شام کی زمین پہ جمع کر دیں گے، ٹھیک۔ اب اس آگ کے تعلق سے جو باتیں ملتی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک آگ، آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آگ عدن کے دور دراز علاقے سے نکلیں گی، عدن جو یمن کا ایک شہر ہے اس کے دور دراز علاقے سے نکلیں گی، جو لوگوں کو چلائے گی، لوگوں کو آگے رکھیں گی۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روز قیامت سے قبل جو حضرموت سے ایک آگ نکلیں گی، جو دوسری روایت میں آتا عدن کے علاوہ حضرموت، یہ دونوں ایک ہی جگہ علاقے آس پاس آگ نکلیں گی جو لوگوں کو اکٹھا کریں گی، لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے حالات میں آپ ہمیں کس بات، اس ایسی حالت میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں جب آگ نکلیں گے جمع کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا تم ملک شام میں رہائش اختیار کر لو، مطلب وہاں چلے جاؤ، ادھر ہی، اس لیے کہ سب کو جمع ہونا ہی ہے وہاں، تو یہاں تو سب کو لے جانے والی ہے۔ اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کیا کرنا ہے ایسے دور میں، تو تم بھی جو ہے شام چلے جانا، اپنے علاقے اپنے گھر بار چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معاف کرنا عبداللہ بن عمر انہی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوں گی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مطلب جو بعد کی نشانیاں، ان نشانیوں کے بعد جو قدرتی نشانیاں، یہ تو تھی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج ماجوج فطری، قدرتی نشانیاں جو ہوں گی ان میں سب سے پہلے طلوع جو ہے مغرب سے سورج کا نکلنا، اور چاش کے وقت زمین سے جانور کا نکلنا، ایک ہی دن ہونے والے دونوں گھٹنا، پھر یہ پتا چلا زمین جانور نکلیں گا اور یہ ہوں گا نکلنا، اور ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی دوسرے کے بعد وہ قریبی ہوں گی۔ اب شاید یہ پہلے ہوں گا یا وہ پہلے ہوں گا، لیکن دونوں ایک کے بعد یا تو یہ ایک کے پیچھے ایک آ جائیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح اس آگ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کیسے اکٹھا کریں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لوگوں کو میدان حشر میں 3 طریقوں سے لایا جائے گا، یہاں 3 قسم سے لائیں گے۔ پہلا لایا جائے گا کچھ رغبت اور خوف سے آ جائیں گے، کچھ تو خود بھاگ کے آ جائیں گے رغبت اور خوف سے کہ آگ نکلی بھاگو حفاظت کے لیے پہنچ جائیں گے، کچھ ایک اونٹ پر 2-2 3-3 4-4 اور 10-10 بیٹھ کے آ جائیں گے بھاگنے کے لیے، 2 3 4 اور 10-10 بیٹھ کر افراد آئیں گے۔ باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کریں گے، جہاں وہ خیلولہ کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر جائیں گے، پیدل جو آ رہے ہیں ان کو اکٹھا کر کے لا رہی جمع کر کے، وہ رکیں گے تو وہ بھی رک جائیں گے۔ خیلولہ مطلب تھوڑے سے آرام کو جو انسان لیٹتا ہے دوپہر کے کھانے کا، اس کو بولتے ہیں خیلولہ، ٹھیک۔ تو اگر وہ خیلولہ کریں تو وہ بھی ٹھہر جائیں گے، اور جہاں وہ رات کریں گے آگ بھی وہاں رات کریں گے، رک جائیں گے، جمع کرنا ہے اس نے سب کو، وہ رک جائیں گے وہاں رات گزاریں گے، جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی وہاں صبح کریں گے، اور جہاں شام کریں گے وہاں شام کریں گے، لیکن سب کو جمع کر کے لائیں گے۔ ہر فرد، ہر زندہ انسان کو وہاں جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے سب کو جمع کر کے لا کے جو ہے مقام محشر اور جو ہے وہاں جو ہے شام میں کھڑا کر دیں گے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری حدیث کے راوی، لوگ روز قیامت 3 گروہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک گروہ پر امید کپڑے پہنے ہوئے سواریوں پر سوار ہوگا، دوسرا گروہ ایسا ہوگا جو کبھی چلے گا کبھی دوڑے گا، اور تیسرا گروہ ایسا ہوگا جسے فرشتے ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کے لائیں گے۔ اب مقام محشر میں جو لوگ جمع ہوں گے اس تعلق سے مختلف روایتیں ہیں کہ انسان جو جمع ہوں گے، حشر جس کو بولتے جمع ہونا، یہ کئی بار ہوگا، ایک قیامت کے دن ہوگا، ایک قیامت کے بعد پھر ہم اٹھائے جائیں گے زمین پر وہاں ہوگا، ٹھیک۔ اس طرح سے بہت سے اقوال ہے کہ حشر 4 بار، کسی نے کہا حشر 3 بار ہوگا مکمل، پہلا سور پھونکا جائیں گے، اس سے پہلے آگ سے جمع ہوں گے ایک حشر، اس کے بعد اٹھائے جائیں گے دوسرا حشر، ایک حشر جب جمع ہوں گے جنت اور جہنم جب ملیں گی تقسیم ہوں گی، تیسرا حشر، 3 بار جمع ہوں گے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں سے سور پھونکا جانے سے پہلے پہلا حشر شام میں قائم ہوگا، اس کے بعد دوسرے حشر جب قائم ہوگا تو اس کی بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ تو پر امید ہوں گے، اچھے اچھے کپڑوں میں آئیں گے اس لیے کہ اللہ ان کو بدلہ دے گا ان کو، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے اور چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے تیز آئیں گے، یہ بھی بچ جائیں گے، لیکن تیسرے فرما وہ ہوں گے جن کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کے لائیں گے، یہ جہنم میں لوگ ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، منافق ہوں گے، اعمال نہ کیے ہوں گے، نام کے مسلمان ہوں گے، صرف اعمال نہ کیے ہوں گے، اپنے نام کوئی عمل اصل چیز یاد ہے ایمان کے بعد، ٹھیک، گھسیٹ کر لائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہنے والے نے کہا ان 2 گروہوں کا تو ہم کو معلوم ہے، مگر یہ کون ہوں گے جو کبھی چلیں گے اور کبھی دوڑیں گے؟ مطلب ایک تو جنتی ہو گئے جو اچھے کپڑوں میں آئے، ایک گھسیٹ کے جا رہے وہ جہنمی ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سواریوں پر ایسی آفت بھیجے گا کہ کوئی سواری باقی نہیں بچیں گی، حتیٰ کہ ایک شخص جس کا ایک جو ہے خوشنما باغ ہوگا اسے ایک چھوٹے
کجاوے والی عمر رسیدہ اونٹنی کے اوپر خرچ کریں. مطلب وہ لوگ ہوں گے جو کوئی سواری نہ حاصل کر سکے ہوں گے. اور ہو سکتا ہے چونکہ یہ قیامت ہے اور اگر اس کو مقام محشر جو ہے شام کے اوپر لاگو کیا جائے تو یہ بھی پتا چلتا ہے اس وقت فرشتے بھی آ جائیں گے, گناہ گاروں کو کھینچ کھینچ کے لائیں گے, نیکوکار اچھی حالت میں ہوں گے, اور دوسرے لوگ جن کو سواریاں نہ ملیں گی وہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے اگر بڑی اونٹنی ملی تو اس کو لے کر دوڑتے بھاگتے پتہ نہیں کیسے تو پہنچ کر اس میدان میں پہنچیں گے. اب بہرحال کیفیت ہم نہیں جانتے, ترتیب ممکن نہیں ہے بتانا, لیکن بہرحال یہ کچھ ترتیبیں تھی جو میں نے نشانیوں کو دینے کی کوشش کری. آئیے ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں. امام مہدی کا ظہور یہ بڑی علامت میں سے نہیں ہے لیکن چھوٹی علامتوں میں سب سے بڑی علامت ہے. اس کے بعد پہلا ہم نے دیکھا امام مہدی کا ظہور کے بعد جو دجال کا خروج, اس کے فتنے, اس کے فساد, اس کے بچنے کا طریقہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد تیسری نشانی دیکھی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, جو اتریں گے دجال کو ختم کریں گے, اس کی فوج کو ختم کریں گے. چوتھا ہم نے دیکھا کہ جو یاجوج ماجوج کا خروج جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا, مومن ان سے لڑنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں گے, اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کو ہلاک کر برباد کر دے گا. چوتھی پھر نشانی اس کے بعد ہم نے دیکھی دجال کے خروج کے بعد, یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد 3 جگہ زمینیں دھسیں گی, مشرق, مغرب اور جو ہے جزیرۃ العرب میں. یہ ہوگی 6 نشانیاں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر جو ہے زمین جو ہے دھوئیں کا نکلنا, جانور کا زمین سے نکلنا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آگ کا جو لوگوں کو جمع کر کے فلسطین کی طرف جمع کریں گے. لیکن بہرحال ان کی ترتیب ممکن نہیں, ہم کیسا دیں گے, کیا ہوگا, کیا معاملہ ہوگا. بہرحال میں نے کوشش کی کچھ حد تک ان کو ترتیب وار کروں, لیکن ممکن نہیں ہے کہ یہی ترتیب ہوں گی. تو لہٰذا اگر کوئی اس سے مختلف ترتیب بتائے تو آپ اس سے گھبرانا نہیں, یعنی کہنا رہے وہاں تو ہم نے غلط سن لیے تھے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ سب غائب کا معاملہ ہے, واللہ عالم کیا ترتیبیں ہوں گی. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, ہم سب من قرآن اس پر ایمان لاتے کہ ایسا ہونے والا ہے. اب سیکوینسز آگے پیچھے ہو سکتے الگ چیز ہے, لیکن یہ بے ترتیبی کی وجہ سے یا عقل میں نہ آنے کی وجہ سے ان چیزوں کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ تھی کہ علامت قیامت کو جو ہم نے منتخب کیا, انتخاب کیا عنوان کو 5 دن, وہ اسی وجہ سے تھا کہ بہت سے لوگ افراط و تفریط کی شکار ہے اس معاملے میں, علامت قیامت کے معاملے میں. کچھ ہے جو انکار سرے سے, کوئی امام مہدی نہیں اور کوئی دجال نہیں اور کوئی یاجوج ماجوج نہیں اور کوئی عیسیٰ نہیں, یہ حد تک چلے گا. اس لیے کہ بولتے ہیں یہ دیکھو نا اس میں یہ آتا اور اس میں وہ آتا. دیکھیے یہ تمام چیزیں غائب سے تعلق رکھتی ہے, اور غائب کی باتیں سمجھنا کبھی کبھار ترتیب میں ممکن نہیں ہوتا ہے. جنت کے واقعہ سمجھنا ممکن نہیں ہوتا, جہنم کے تذکرے ممکن نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ چیزیں جس آنکھ نے نہیں دیکھا, جس کان نے نہیں سنا, ذہن گمان نہیں کر پاتا, وہ چیزیں کیسے ہم سمجھ پائیں گے. لیکن ہم ایمان لاتے ہیں پر مین ہوران, تو ان کی ترتیب اللہ عالم کیا ہوں گی. اور بقیہ چیزیں میں نے کوشش کی کہ ترتیب جو ہو سکتا تھا, جو حدیث سے ظاہر ہو, وہ میں نے دینے کی کوشش کی. یہ تمام باتیں تھی جو علامت قیامت کی 10 بڑی نشانیاں. اس کے بعد لوگ جمع ہوں گے, سور پھونکا جائے گا, لوگ ختم ہو جائیں گے, دوسرا سور پھونکا جائے گا, لوگ اٹھیں گے, حساب و کتاب ہوگا, جنت و جہنم قائم ہوں گی, اور پھر آخرت کے احوال. 5 دن آپ نے بترتیب مجھ سے پہلے ایک لیکچر میں دیکھے جو صابر محمدی نے لیے, پورے 4 لیکچر تھے جس میں قیامت کے احوال پورے تھے, اٹھائے دوسرے سور کے بعد کیا کیا ہوگا, حتیٰ کہ آج کے لیکچر میں آپ نے جنت کے احوال سنے تھے. مطلب فیصلہ کن